السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس محرم کے مہینے کی کیا فضیلت ہے؟ کیا 1 محرم سے 10 محرم تک روزے رکھنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کچھ حدیثیں ہیں جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ احادیث مبارکہ سے محرم کے مہینے کی فضیلت ہمیں معلوم ہو سکے۔ عام طور پر جو لوگ جانتے ہیں نا، وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، بس۔ باقی محرم کی کیا فضیلت ہے نا؟ اس محرم کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مبارک شہادت کا موقع ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے محرم کے مبارک مہینے میں رکھا۔ تو عام طور پر لوگ محرم کی فضیلت کو نہیں جانتے ہیں، اسی لیے چند حدیثیں میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم کو احادیث مبارکہ سے پتہ چل سکے کہ محرم کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ایسے ہیں کہ اس میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان 4 مہینوں میں اگر آدمی طبیعت سے عبادت کرے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، تو پورے سال اس کی برکتیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اور جو ان حرمت والے مہینوں کا احترام نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے، تو پھر اس کی زندگی ہدایت سے گمراہی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو کچھ حدیثیں ہیں جو ہم سب کو جاننا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین روزے رمضان کے بعد محرم کے ہیں، اور فرض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ تو رمضان کے روزوں کے بعد جو سب سے بہترین روزے ہیں وہ محرم کے مہینے میں۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 محرم سے 10 محرم تک ہی روزے رکھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ محرم کے پورے مہینے میں، محرم کے مہینے کی جو برکت ہے نا، وہ محرم کے پورے مہینے میں ہے۔ جیسے رمضان کی برکت رمضان کے پورے مہینے میں ہوتی ہیں، ایسے ہی محرم کی جو فضیلت ہے وہ محرم کے پورے مہینے میں ہے۔ 1 سے 10 تک نہیں، تو آپ جتنے چاہو نفلی روزے رکھ سکتے ہو۔ آپ 4 رکھ لو، 6 رکھ لو، 8 رکھ لو، 10 رکھ لو، 20 رکھ لو، آپ کی چوائس ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے تو اس کے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ وہ ہو جائے گا، اور جو شخص محرم کے مہینے میں 1 روزہ رکھے گا اس کو ہر روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ اس امت کی خاص بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جو ہے نا بمپر آفر دے کے رکھے ہوئے ہیں کہ 1 روزے پر 30 روزوں کا ثواب، 1 عبادت پر 10 گنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی اپنے امت محمدیہ پر کرم اور فضل کی نشانی ہے۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، جو شخص محرم کے مہینے میں 1 روزہ رکھے گا اس کو 1 روزہ رکھنے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ چونکہ محرم کے مہینے میں روزے رکھنا یہ نفلی عبادت ہے، تو 1 نفل روزے کا ثواب 30 نفل روزوں کے برابر۔ ایک حدیث میں اور آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ رمضان کے مبارک مہینے کے بعد کون سے مہینے میں روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا حضور کے پاس، تو ایک شخص حضور کے پاس آیا اور اس نے بھی حضور سے یہی سوال کیا کہ میں روزے رمضان کے بعد کس مہینے میں رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ رمضان کے مہینے کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، محرم کے مہینے میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں محرم کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے محرم کے مہینے میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ بھی قبول فرمائی تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ اہل کتاب جو ہے نا وہ محرم کو روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ بھئی آپ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟
تو انہوں نے بتایا کہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر 10 محرم کو روزہ رکھنا شروع کیا، اور 10 محرم کے ساتھ ساتھ حضور نے 11 کو یا 9 تاریخ کو ایک روزہ اور ملانے کا حکم دیا تاکہ اہل کتاب سے مشابہت باقی نہ رہے. اور بھی بڑے بڑے واقعات محرم کے مہینے میں پیش آئے، بڑے بڑے واقعات محرم کے مہینے میں پیش آئے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے میں قبول فرمائی ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے جو نجات ملی وہ محرم کے مہینے میں. کربلا کا عظیم الشان واقعہ یہ بھی محرم کے مہینے میں پیش آیا. اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو آسمان پر اٹھایا ہے نا وہ بھی محرم کا مہینہ تھا. اور حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے وہ بھی محرم کا مہینہ تھا. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک نکاح بھی فرمایا وہ بھی محرم کا مہینہ تھا. تو محرم کے مہینے میں بڑے عظیم الشان واقعات پیش آئے ہیں. اچھا ہم لوگوں کو بس اتنا یاد ہے کہ کربلا کا واقعہ محرم کے مہینے میں پیش آیا، ایسا نہیں ہے. کربلا کا واقعہ بہت عظیم الشان واقعہ. اللہ تعالیٰ نے کربلا کی شہادت جو کہ مسلمانوں کے اندر ایک طاقت پیدا کر دیتی ہے، ایک ایمانی قوت پیدا کر دیتی ہے، مسلمانوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، مسلمانوں کی اسلام سے محبت اور قربانیوں سے محبت بڑھ جاتی ہے، قربانی کا جذبہ اندر پیدا ہو جاتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے میں رکھ دیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھیں، عبادت کریں، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، غریبوں کی مدد کریں ہے نا. اور سب سے اہم کام جو کرنے کا ہے وہ کربلا کا واقعہ پڑھیں. کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا اس کو سمجھیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے ساتھیوں نے کس طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں قربانی پیش کی، اپنے بچوں کو قربان کروا دیا، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں نچھاور کر دیا. جان مال عزت و آبرو کسی کی پرواہ نہیں کی، لیکن جھوٹ کے آگے نہیں جھکے ہے نا، غلط کے آگے نہیں جھکے. دین کی سربلندی کے لیے اس درجے کی انہوں نے قربانی پیش کی. ہمیں چاہیے کہ بھیا ہم اپنے نفس کی قربانی ہی دے لیں کم سے کم. ہم کہتے ہیں ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا میں ایسے کر دیتا، مجھے اتنی محبت ہے جان دے دوں گا. کہیں میں نے ایک بات پڑھی تھی کہ آج مسلمانوں کی عجیب حالت ہے کہ وہ اسلام پر جان دینے کو تو تیار ہیں لیکن اسلام پر زندگی گزارنے کو تیار نہیں. وہی ہماری آج حالت ہو رہی ہے. اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فضیلت میں نے آپ لوگوں کے سامنے محرم کی رکھی ہے، ان فضیلت کو آپ ذہن میں رکھیں، علم حاصل کریں اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.